اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وقالوا لن تمس النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ باتیں گڑھ لیا کرتے ہو۔ 40 دن کا جہنم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1007 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں، بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے؟ انہوں نے کہا بجائے ارشاد ہوا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلب، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ مسند احمد، بخاری، نسائی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ یقیناً جو بھی برے کام اور اس کی نافرمانیاں اسے گھیر لیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کرے وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی کون؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہیں وہ جہنمی ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا لیس بامانیکم، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے چل سکیں گے اور نہ اہل کتاب کے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی کرنے والا ثواب پائے گا، اپنی نیکوکاری کا اجر پائے گا، مگر برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کسی مرد کا، عورت کا اور بھلے آدمی کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں برائی سے مراد کفر ہے، اور ایک روایت میں ایک مراد مشرک ہیں۔ ابو وائل، ابو عالیہ، مجاہد، اکرمہ، حسن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہیں جو تہ بتہ ہو کر دل کو گندہ کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں مراد شرک ہے جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے، اور ربیع بن خثیم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو۔ مسند احمد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا کہ جو تم ایسے ہی عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی راحتیں اور ہمیشہ کی مسکن جنتیں ملیں گی، اور اللہ کے عذاب و ثواب دونوں لازوال ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکاتیں دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ معبود اعلیٰ باطل سے بچو۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم احکام دیے گئے اور ان سے ان چیزوں پر عہد لیا گیا، ان کا بیان ہو رہا
رہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یہ حکم صرف بنو اسرائیل کو ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کو دیا گیا ہے۔ فرمان ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کریں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اس کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، اسی لیے پہلے ان کا حق بیان کیا گیا۔ ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرو اور ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور جگہ فرمایا وقضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہو۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ سلوک و بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ۔ آیت میں لا تعبدون فرمایا اس لیے کہ اس میں بنسبت لا تعبدو کی مبالغہ زیادہ ہے، طلب یہ خبر معنی میں ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعبدو بھی پڑھا ہے۔ ابھی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ العظیم سورۃ نساء کی اس معنی کی آیت میں آئے گی۔ پھر فرمایا لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ بھلی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکا کرو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز وہ حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات تو کر لیا کرو۔ مسند احمد۔ بس قرآن کریم نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ لوگوں نے عہد شکنی کی اور مومن نافرمان بن گئے مگر تھوڑے سے پابند عہد رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ہم مشرب مسلک کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک احسان و بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہ امت بنسبت اور امتوں کے نافرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ اسد بن وداع سے مروی ہے کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور یہ دلیل دیتے تھے کہ فرمان باری ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ابتداً السلام علیکم نہ کیا کرو، واللہ عالم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو بلا جلاوطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اوس و خزرج اور دیگر قبائل کو دعوت اتحاد
اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بنتی نہ تھی، آپس میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنی نذیر تو خزرج کی طرف اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے۔ بنی قریظہ کا بھائی جرا اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تو یہودیوں کو یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا رکھ کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے، دیس نکالا بھی دے دیا کرتے تھے اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر جناب باری تعالیٰ نے فرماتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس حکم کو تو مان لیا تم نے، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آج میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کے مانند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، اخوت، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ کسی ایک عضو کے در سے تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہاں کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ عبد خیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم سلمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی متحدی میں یم خبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو 700 میں خریدا۔ رأس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو حضرت عبداللہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیرے ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا، پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا، سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہونے کا اقرار کر۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ وہ 4000 لے آیا، آپ نے 2000 لے لی اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رأس الجالوت کوفہ میں تھا، یہ لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اسے تورات کی یاد سنائی۔ غرض آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام الہیہ کو جانتے ہوئے بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کی ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دائمی آخرت کا عذاب بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ خود پرست اسرائیلی، بنی اسرائیل کی اناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں تحریف و تبدیل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت اور آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی، چنانچہ فرمایا، انا انزلنا التوراۃ، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پر عمل کرنے کو حکم کرتے تھے۔ غرض پہ در پہ یک کے بعد دیگر انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو بحکم رب العزت زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر بحکم رب العزت اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جاڑے سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دینار وغیرہ آپ کی تائید پر روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کو لگا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر و تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جٹلاتے اور کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا اکبر کے انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، محمد بن کعب، اسماعیل بن خالد، صدی، ربیع بن انس، عطیہ
अतिया, औफ़ी और कतादा रहमुल्लाह वगैरह का कौल यही है कि रूहुल कुदस से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। जैसे कुरान शरीफ में और जगह है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, यानी उसे लेकर रूह अमीन उतरे हैं। सही बुखारी में तालीकन मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शायर के लिए मस्जिद में मिंबर रखवाया। वो मुशरिकीन की हिजब का जवाब देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हस्सान की मदद रूहुल कुदस से फरमा, जैसे कि ये तेरे नबी की तरफ से जवाब देते हैं। सहीहीन की एक हदीस में कि हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत फ़ारूकी के ज़माने में एक मरतबा मस्जिद नबवी में कुछ अशार पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तरफ तेज़ निगाहें उठाईं तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तो उस वक्त भी इन शेरों को यहाँ पढ़ता था जब यहाँ तुमसे बेहतर शख्स मौजूद थे। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख कर फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हें अल्लाह की कसम क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते नहीं सुना कि ऐ हस्सान तू मुशरिकों के अशआर का जवाब दे, अल्लाह तू हस्सान की ताईद रूहुल कुदस से कर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ अल्लाह की कसम मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। बाज़ रवायतों में यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सान तुम इन मुशरिकों की हिजब करो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे साथ हैं। हज़रत हस्सान के शेर में भी जिब्राईल को रूहुल कुदस कहा गया है। एक और हदीस में है कि जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की बाबत पूछा तो आपने फरमाया, तुम्हें अल्लाह की कसम अल्लाह की नेमतों को याद करके कहो, क्या खुद तुम्हें मालूम नहीं कि वो जिब्रील हैं और वही मेरे पास वही लाते हैं। इन सब ने कहा, बेशक। इब्ने साक इब्ने हब्बान में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में कहा कि कोई शख्स अपनी रोज़ी और ज़िंदगी पूरी किए बगैर नहीं मरता। अल्लाह ताला से डरते रहो और दुनिया कमाने में दीन का ख्याल रखो। बाज़ ने रूहुल कुदस से मुराद इसमें आज़म लिया है, बाज़ ने कहा फरिश्तों का एक सरदार फरिश्ता है, बाज़ कहते हैं कुदस से मुराद अल्लाह ताला और रूह से मुराद जिब्राईल हैं। किसी ने कहा कुदस यानी बरकत, किसी ने कहा पाक, किसी ने कहा रूह से मुराद इंजील है। जैसे फरमाया वक़ज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, यानी इसी तरह हमने तेरी तरफ रूह की वही अपने हुक्म से की। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह का फ़ैसला यही है कि यहाँ मुराद रूहुल कुदस से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। जैसे और जगह है इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस, इस आयत में रूहुल कुदस की तायीद के ज़िक्र के साथ किताब व हिकमत तौरात व इंजील के सिखाने का बयान है। मालूम हुआ कि ये और चीज़ है और वो और चीज़ अलावा हज़ीं रवानी इबारत में भी इसकी तायीद करती है। कुदस से मुराद मुक़द्दस है, जैसे हातिमुन जूदुन और रजुलुन सिद्कुन में रूहुल कुदस कहने में और रूह मिनहु कहने में क़ुर्बत और बुज़ुर्गी की ख़ुसूसियत पाई जाती है। ये इसलिए भी कहा गया है कि ये रूह मुर्दों की पीठों और हैज़ वाले रहमों से बेताल्लुक़ रही है। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा रूह ली है। फिर फरमाया कि एक फ़िरके को तुमने जुटलाया, एक फ़िरके को तुम कत्ल करते हो। जुटलाने में माजी का सीगा लाए लेकिन कत्ल में मुस्तक़बिल इसलिए कि उनका हाल आयतों के नज़ूल के वक्त भी यही रहा। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ुल मौत में फरमाया कि ज़हर आलूद लुक़मे का असर बराबर मुझ पर रहा जो मैंने खैबर में खाया था। इस वक्त उसने रुक रुक कर जान काट दी।